نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر مین اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں اب برس برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں، سالہ سال کاٹتے ہیں، لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اور اس گرفتاری کے رد عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا اور ملک بھر میں پلاننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے، جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آلریڈی ملٹری لیڈرشپ، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پاک میں خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ اوور کر دیں۔ 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے، اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا، اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام 8 بجے تک جاری رہا، تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرأت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے
الزام میں سزا نہ پائے. اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور نادرا کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں اور نادرا اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب پولیس کو جو بلوائی تھے جو حملہ آور تھے ان سے نمٹنے کے لیے. 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے 3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے. ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے. مقدمات کی تعداد 254 ہے، ٹھیک ہے جی، 254. ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور 81 شرپسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں اور آخری شرپسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی. تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی، پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا، حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں، اور خاص طور پر جب شرپسند عناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں. لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی. یہ بات بڑی واضح ہے. ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا، تو پھر جنہوں پنجابی کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے. تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں
لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب ہوں تو اس حوالے سے۔ 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے ضمان پر پہ ریڈ کیا جائے گا ان سرپرست پسندوں کے لیے، یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا، اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے، شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور اکسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں، اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ سر، پی ٹی آئی کس سے رابطہ کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی کس کو میسج کیا گیا ہے ضمان پر کے والے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے۔ میر صاحب، یہ بتائیے گا جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شرپسند عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا، اس میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں۔ یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا، اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو مطلوب ہے، اور کب یعنی 12 گھنٹے گزرنے کے بعد کریں گے، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا یا جو سول عدالتیں وہاں ہوگا؟ اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ گورنمنٹ گرفتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو، ان کی شناخت جاری ہے، لیکن پہلے بھی کورٹ میں دیکھیں تو کورٹ میں سب جیسا محمود الرشید کو انہوں نے کہا تھا کہ پیش کیا جائے، اور ایسا سی آئی اے کو بھی طلب کر لیا تھا۔ کورٹ سے ایک سائڈ پہ ریلیف دے رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ گرفتاری میں سلسلہ جاری ہے، کہاں پہ آگے فیوچر میں کورٹ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب کورٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بنڈل ریلیف پیکیجز کیوں دے رہے ہیں ایک خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن جو ملٹری کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ
شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے. اچھا سر، کوئی عمران خان کے ساتھ ان واقعات کا کچھ راز کوئی لنک بھی اسٹیبلش ہوا ہے یا کسی وقت میں جو بیانات ہیں انہیں کو لے کے آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کو لے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے؟ مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں. سر زمان پر میں جو اصلی ان کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے کوئی نیشنل انفارمیشن بھی ہونے کا اور اس کو زیادہ جو ہے وہ واقع کرایا جاتا ہے. تو کیا مردوں مرد جو ملزم ہیں اور جو خواتین ہیں ان میں کوئی ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ملزم ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز، وہ اب خواتین کو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملیٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی، انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگے ہیں، تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرے گا. وہ تو کیا بھی حق رائے دہی کے لیے آئی ہیں. ہمارے کلینک میں کیمرہ مین کو اٹھا دیا گیا ہے. جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے. سر بتائیے زمان پارک میں کوئی اسلحے کی اطلاع بھی ہے؟ زمان پارک میں پچھلی مرتبہ اسلحہ ریکور کیا گیا تھا، آپ کو دکھایا تھا. تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتائے گا کہ اسلحہ ہے یا نہیں، لیکن وہ اسلحہ تو رکھتے ہیں. صاحب اگر کل آپ 24 گھنٹے کے بعد آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا پولیس کے ساتھ کوئی اور ادارے بھی جائیں گے ساتھ یا سب پولیس ہی؟ دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں، وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپریشن کرنا ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا، تخریب کاری کا، شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مچا رہا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے، وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے. تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری ہوگی. اچھا سر، یہ کسی بھی حساس بات جو ہوتی ہے جیسے کورٹ مارٹل ہاؤس ہے، ہمیشہ 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے تو ان کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ زبان سے عام ہو رہا ہے عوام کے اندر کہ کورٹ مارٹل گھر کے اندر موجود تھا، وہ فون کرتے رہے، ان کا فون کسی نے نہیں سنا، لوگ ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بات اس کے الٹ ہے. لوگ جانتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزسٹنس نہیں دی گئی. جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ 100-200 پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری اربع اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی. سر یہ آپ کو بتا دیں کہ پنجاب حکومت کی کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگائی جائے ان عناصر کے حوالے سے. تو کیا ایسی کوئی ریکمنڈیشن آپ وفاق کو بھجوا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی کابینہ اجلاس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. سر پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ فائرنگ کر سکتی ہے، لاشیں گرا سکتی ہے، پہلے یہ اجازت نہیں تھی. یہ ذرا فائرنگ لاشیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی، مجمع ڈسپرس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ اب پولیس والے جو ہیں وہ جو پرانی فہرستیں پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہیں، اب انہیں تمام لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کہ وہ نہیں دیتے تو ان کو بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے، ان کی گاڑی لے جاتے ہیں کہ وہ بندہ پیش کرو کہ بچوں کو چھوڑے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ پولیس آئی جی پنجاب یا سی سی پی او آپ کو اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، شکریہ جی، شکریہ. نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جن کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد اس وقت جو ہیں زمان پارک میں موجود ہیں. 24 گھنٹہ کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں.